لاہور کی مویشی منڈی کہنا، اس مویشی منڈی کی جو زمین ہے وہ کوئی فرش نہیں ہے، وہ کچی مٹی ہے۔ مویشی منڈی میں پانی چھوڑ دیا ہے۔ اسلام آباد موٹر وے کو بند کر دیا گیا ہے کہ اسلام آباد موٹر وے سے کوئی بھی شخص لاہور کی جانب نہیں آ پائے گا۔ رنگ روڈ کو بھی بند کر دیا گیا ہے۔ میں چونکہ جب آفس آتی ہوں تو گلبرگ کا جو ایریا ہے اس کو کراس کرتی ہوں اور پھر میں آفس پہنچتی ہوں۔ تھوڑے تھوڑے فاصلے کے اوپر پولیس جو ہے وہ 10-12 ملازم کھڑے ہوئے ہیں اور انہوں نے ناکا لگایا ہوا ہے اور بلا وجہ ٹریفک بلاک کی ہوئی ہے۔ قیدی نمبر 804 جو اندر بیٹھا ہوا ہے، اللہ کا بندہ، وہ بندہ اندر بیٹھ کے پورے نظام کو کیسے ہلا لیتا ہے؟ اس بندے کے لیے جیل میں جج چلا جاتا ہے فیصلہ کرنے کے لیے۔ اس ملک کے حالات کا ذرا اندازہ لگائیے کہ ٹی وی پر بیٹھ کر آپ فرعون کا نام لیتے، آپ نمرود کا نام لیتے، آپ ابلیس کا نام لے سکتے ہیں، عمران خان کا نام نہیں آپ لے سکتے۔ السلام علیکم، میں ہوں تہمینہ شیخ۔ پنجاب کا جلسہ کیسا ہوگا، کیسا نہیں ہوگا، کس کو پکڑ لیا جائے گا اور کون پہنچ پائے گا، یہ بہت بڑے سوالات ہیں۔ اور اس جلسے کی صورتحال پر اور اس جلسے کے ہونے سے پہلے کیا کیا وہ تمام انتظامات کیے گئے جس سے جلسہ ناکام کیا جائے، آج کے ویلاگ میں ڈیٹیل کے ساتھ میں آپ کو یہ تمام چیزیں بتانے جا رہی ہوں کہ اس جلسے کی اجازت پہلے تو مل ہی نہیں رہی تھی۔ اور آپ کو پتا ہوگا کہ یہ ایک قانون بھی پاس کیا گیا ہے جس میں یہ کہا گیا تھا کہ وہ پارٹی یا وہ لیڈر یا وہ شخص جو بغیر اجازت کی جلسہ کرے گا وہ 3 سال کی قید بھگتے گا، اور اگر پھر بھی باز نہیں آئے گا تو پھر اس کے علاوہ بھی سزائیں متعین کی گئی تھی۔ آپ کو پتا ہے کہ پی ڈی آئی کی جو لیڈرشپ ہے وہ یہ چاہتی تھی کہ ہم مینار پاکستان پر جلسہ کریں، لیکن مینار پاکستان پر جلسے کی اجازت نہیں ملی، اور جو اجازت ملی وہ ملی جانوروں کے باڑے میں، یعنی کہنا کی مویشی منڈی میں۔ جانوروں کی جو منڈی ہوتی ہے میرے خیال سے آپ تمام لوگوں نے دیکھی ہوگی، ڈسٹرکٹس کی بھی اور لاہور کی بھی۔ لاہور کی مویشی منڈی کہنا، اس مویشی منڈی کی جو زمین ہے وہ کوئی فرش نہیں ہے، وہ کچی مٹی ہے۔ اور کچی مٹی جو ہوتی ہے وہ اس لیے ہوتی ہے تاکہ جانور وہاں پر کھڑا رہے، بھاگے نہ، یعنی گرپ نہیں ہوتی ہے۔ اور ذرا سی بھی بارش آ جائے، کوئی پرابلم آ جائے تو وہاں پر گڑھے بن جاتے ہیں، پاؤں دھس جاتا ہے، جو مٹی ہے اس میں کیچڑ بن جاتا ہے۔ مجھے ذرائع نے یہ بتایا ہے کہ مویشی منڈی میں پانی چھوڑ دیا ہے۔ پانی کیوں چھوڑا بھائی؟ یہ پھر سے وہی بات آ گئی کہ مویشی منڈی میں مٹی ہے کچی، اوپر سے گرمی ہے اور اوپر سے وہاں گندگی ہے اور پھر اس میں پانی بھی چھوڑ دیا ہے۔ تو پانی چھوڑنے کا مقصد تو سیدھا سیدھا سمجھ میں یہ آتا ہے کہ وہاں پر کوئی آئے نہ، کیچڑ بن جائے، جس کی وجہ سے جو جلسے کے لوگ ہیں، جو جلسے کا رخ کرنے والے ہیں، وہ یہاں پر آئے نہ۔ اب ہم بات کرتے ہیں موٹر وے کے حوالے سے۔ میرے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ اسلام آباد موٹر وے کو بند کر دیا گیا ہے کہ اسلام آباد موٹر وے سے کوئی بھی شخص لاہور کی جانب نہیں آ پائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جب ہم بات کرتے ہیں ملتان کے حوالے سے تو ملتان کی موٹر وے بھی بند کر دی گئی ہے۔ فیصل آباد سے جو راستہ لاہور آتا ہے موٹر وے کا وہ بھی بند کر دیا گیا ہے۔ اب یہ سوالیہ نشان ہے کہ یہ راستے کیوں بند کر رہے ہیں؟ کیا یہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ سے اس قدر خوف زدہ ہے؟ کیا انتظامیہ یہ سمجھتی ہے کہ اگر یہ آ گئے تو ہم ان کو ہینڈل کیسے کریں گے، لہٰذا آنے سے پہلے ان کے راستے کو روک دیا جائے؟ اب لاہور کی ایک آپ کو پتا ہے کہ لاہور کے سراؤنڈنگ چاروں طرف ایک ہے سڑک جس کو کہتی ہیں رنگ روڈ، جس کو بہت پسند بھی کیا جاتا ہے۔ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ رنگ روڈ کو بھی بند کر دیا گیا ہے کہ رنگ روڈ سے بھی کوئی بھی شخص نہیں آ پائے گا۔ اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں چونکہ جب آفس آتی ہوں تو گلبرگ کا جو ایریا ہے اس کو کراس کرتی ہوں اور پھر میں آفس پہنچتی ہوں۔ تو گلبرگ کی بات کریں، کلمہ چوک کی بات کریں، گارڈن ٹاؤن کی بات کریں، تھوڑے تھوڑے سے فاصلے کے اوپر برکت مارکیٹ کی بات کریں، تھوڑے تھوڑے فاصلے کے اوپر پولیس جو ہے وہ 10-12 ملازم کھڑے ہوئے ہیں اور انہوں نے ناکا لگایا ہوا ہے اور بلا وجہ ٹریفک بلاک کی ہوئی ہے، یعنی کوئی حاصل حصول نہیں ہے۔ کوئی کہتے ہیں نا کہ سڑک پہ کوئی مسئلہ بن گیا، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی تلاشی ہو رہی ہے، کوئی چیزیں چیک کی جا رہی ہیں، نتھنگ، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ناکے لگائے ہوئے ہیں تاکہ ٹریفک جو ہے وہ جیم رہے اور تیزی نہ آ سکے۔ آگے تھوڑا سا ہم چلتے ہیں اور سی ایم کے پی کے گنڈا پور جو آج کل ٹک ٹاک پر بہت ہائی لائٹ ہے، جو آج کل خبروں میں بہت نظر آتے ہیں۔
جن کے حوالے سے بہت سی کنٹروورسی بھی ڈیولپ ہوئی ہے, کریٹ ہوئی ہے, ان کے متعلق یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ نہیں آ پائیں گے, ان کو پولیس گرفتار کر لے گی, وہ کیسے پہنچیں گے, کیا اس جلسے میں شرکت کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے. یہ ساری جو باتیں تھی اس وجہ سے تھی کیونکہ 8 ستمبر کو جو تقریر کی تھی گنڈا پور نے وہ بہت سخت تھی, وہ اداروں کے خلاف تھی. لیکن گنڈا پور میں جو گفتگو کی تھی وہ بچہ بھی جانتا ہے, اور جو باتیں کی تھی وہ سب آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ ہمارے لائے ہوئے لوگ نہیں ہیں, یہ آپ لوگوں کے لائے ہوئے لوگ ہیں. کامیاب اور اچھا کام ہو جائے تو بلے بلے, مسئلہ ہو جائے تو لوگ ہمارے اندر ڈھونڈتے ہیں. بڑے اگریسو تھے وہ اپنی اس تقریر میں, تو اس تقریر کی وجہ سے بہت سے سوالات بھی اٹھے تھے. اس مرتبہ یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ جلسے میں نہیں پہنچ پائیں گے, لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. گنڈا پور جو ہے وہ نکل چکے ہیں جناب اپنے قافلے کے ساتھ. بہترین قسم کا ان کا قافلہ ہے جس میں جھنڈے آویزاں ہیں. بہت بڑا یہ قافلہ ہے جس کو پولیس نے کافی مرتبہ روکنے کی کوشش کی, مگر پولیس اپنی اس کوشش میں ناکام رہی. جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ گنڈا پور نے یہ کہا تھا کہ کوئی مجھے روک کے دکھائے, میں اس کو بتاؤں گا کہ مجھے روکنا کیسے ہے. تو گنڈا پور جو ہے وہ اپنا قافلہ سوابی سے لے کر نکلے تھے. جیسے جیسے قافلہ بڑھتا آگے چلا جا رہا ہے ویسے ویسے قافلہ جو ہے وہ بہت بڑا ہوتا جا رہا ہے, لوگ ساتھ ملتے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ گنڈا پور جو ہے سی ایم کے پی کے, انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم ڈھول لے کر آئیں گے, بینڈ باجے لے کر آئیں گے اور آ کے دکھائیں گے پنجاب میں کیسے نہیں آنا, جس میں بڑی کنٹروورسی ہوئی تھی. لوگوں نے بڑے ٹک ٹاکس بنائے اور غلط قسم کی ایڈیٹنگ بھی کی گئی تھی. میں اس حق میں نہیں ہوں کہ یہ ایڈیٹنگ کرنی چاہیے تھی, بالکل نہیں کرنی چاہیے تھی, غلط بات ہے. لیکن اس بات کو مائنڈ کرنا بھی نہیں بنتا تھا. انہوں نے تو پنجاب کی بات کی تھی, کسی کے گھر کی یا اور کوئی گفتگو تو کی نہیں تھی. پنجاب کی بات کی تھی تو پورے پنجاب میں ظاہر ہے آپ جب جلسہ کرتے ہیں تو آپ کھڑاک کرتے ہیں, آپ کا ڈی جے سسٹم ہوتا ہے, آپ نعرے لگاتے ہیں, آپ ظاہر ہے جو آپ کا قافلہ ہوتا ہے, جو لوگ ہوتے ہیں ان کا جو خون ہے اس کو گرمانا ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جب ہم بات کرتے ہیں قیدی نمبر 804 کی, جو اندر بیٹھا ہوا ہے اللہ کا بندہ, وہ بندہ کیا کہتا ہے, وہ بندہ اندر بیٹھ کے پورے نظام کو کیسے ہلا لیتا ہے. اس بندے کے لیے جیل میں جج چلا جاتا ہے فیصلہ کرنے کے لیے. اس بندے کے لیے رات 1 بجے عدالتیں کھل جاتی ہیں. بھائی یہ انسان ہے ہم جیسا ہی, یہ وہی شخص ہے جو سیاست میں ہے. بالکل میں بات کر رہی ہوں عمران خان کی. عمران خان کی تصویر کیوں آ گئی؟ پابندی. عمران خان کا نام کیوں لے لیا؟ پابندی. پی ٹی آئی کے متعلق بات کیوں کرنی؟ پابندی. پی ٹی آئی کے جلسے کو کیوں کور کیا؟ پابندی. پی ٹی آئی کے جلسے پر جو صحافی موجود تھے گرفتار, پرچے, پوچھ گچھ. وہ کیا رہا ہے بھائی؟ 804 قیدی نمبر, جس کے متعلق گانے نکلے تو پھر یہ کہا گیا کہ گانے والوں کا بھی سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا. اس ملک کے حالات کا ذرا اندازہ لگائیے کہ ٹی وی پر بیٹھ کر آپ فرعون کا نام لیتے, آپ نمرود کا نام لیتے, آپ ابلیس کا نام لے سکتے ہیں, عمران خان کا نام نہیں آپ لے سکتے. اس کے اوپر پابندی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جب ہم بات کرتے ہیں کم ظرفی کی, تو آپ کو پتہ ہے کہ کہا یہ جاتا ہے کہ دشمن جو ہے وہ دشمنی ضرور کرے مگر کم ظرفی نہ کرے, منافقت نہ کرے, اونچے ہتھ کنڈے نہ اپنائے. لیکن یہاں پر تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ مخالف جو ہے وہ کم ظرفی پر اتر آئے ہیں. کہاں مویشی منڈی, کہاں اس میں پانی, کہاں مسئلے وسائل کریٹ کرنا. تو یہ تمام کی تمام جو چیزیں ہیں وہ کم ظرفی ثابت کرتی ہیں. آپ کو یاد ہوگا جب عمران خان کی حکومت تھی تو اس ٹائم پی ایم ایل این یہ کہتی تھی کہ ہم نے احتجاج کرنا ہے, ہم احتجاج کر رہے ہیں, بجلی بہت مہنگی ہے, مہنگائی بہت زیادہ ہو چکی ہے, پیٹرول کی قیمت بہت زیادہ ہے, عوام برداشت نہیں کر سکتے, ایون روٹی بہت مہنگی ہے, روٹی نہیں لی جا رہی ہے, نان بہت مہنگا ہو گیا ہے. تو اس ٹائم یہ احتجاج کرتے تھے. جب یہ احتجاج کرتے تھے تو ان کو عمران خان یہ کہتے تھے, جو کہ تاریخ بتاتی ہے, کہ آئیں آپ لوگ جلسہ کریں, میں آپ کو ٹرانسپورٹ دیتا ہوں, میں جگہ مہیا کرتا ہوں, میں آپ کو سپورٹ کروں گا. لیکن اس ٹائم یہ جلسہ نہیں کرتے تھے. آج جب وہ جلسہ کر رہا ہے تو آپ اس کو جلسے کی اجازت نہیں دیتے ہیں, آپ سڑکیں بند کرتے ہیں, آپ ان کے بندے گرفتار کرتے ہیں, آپ ان کو ذلیل کرتے ہیں, آپ مویشی منڈی میں اٹھا کے ان کو پھینک دیتے ہیں. اسی طرح سے جیسے کہ وہ آپ کو فیسیلیٹیٹ کرتا تھا, سیاست کھیلی جائے تو آپ کو بھی چاہیے کہ آپ دیدہ دلیری کے ساتھ ان کو فیسیلیٹیٹ نہیں کر سکتے تو کم سے کم اجازت تو دیجیے. دوسری بات یہ ہے کہ جو ٹائمنگز الاؤ کیے گئے ہیں وہ ہے تقریباً 3 to 6, اور نارملی طور پر
ہم جب بھی کوئی جلسہ دیکھتے ہیں یا دیکھتے آئے ہیں، اب تک جتنے جلسے میں نے دیکھے، میں نے کوئی جلسہ نہیں دیکھا جو 8-9 بجے سے پہلے شروع ہوا ہو اور پھر لیٹ نائٹ یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. لیکن اب کی بات ہم کریں تو 3 to 6 کا ٹائمنگز دیے گئے تھے، اور 3 to 6 کے بعد جو کوئی جلسے میں ہوگا اور نہیں ہوگا تو اس کے ساتھ پولیس کیا کرے گی. یہ ابھی تک ایک کنٹروورسی ہے کہ اگر رولز کو توڑا گیا، کو مسئلے مسائل پیدا کیے گئے تو پھر قانونی کارروائی کی جائے گی. آپ کو میں بتاؤں کہ انتظامیہ، آپ کو نہیں لگتا کہ ان باتوں سے انتظامیہ ڈری ہوئی ہے، سہمی ہوئی ہے، حکومت خوفزدہ نظر آتی ہے؟ اگر آپ کسی سے خوفزدہ نہیں ہوتے، آپ دروازے کھولتے کہ آئی جی بیٹھے. جب آپ کسی سے ڈرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں دروازہ بند کر دو، بندہ اندر نہ آ جائے.